صراط الذين أنعمت عليهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اللہم لا نعوذ ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذالک. اللہم لعن الصحابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. اللہم لعنہم جمیعا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. صلوات بر محمد وآلہ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے سلسلہ مجالس جاری و ساری ہے. آج چوتھا مرحلہ ہے. اس معصومہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری درج کرانے کے لیے اور جو علماء کرام سے حاصل ہوا ہے وہ آپ کی سماعت عالیہ تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے، جس آیہ کریمہ میں خداوند عالم ایک ایسی باعظمت خاتون کی بات کر رہا ہے کہ جو رتبے میں اور مرتبے میں اپنے سے پہلے کی تمام خواتین سے آگے ہے، اور اگر خانوادہ اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے تو کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو اس بی بی سے مقابلہ کر سکے. اور اتنی عظمتوں کی حامل ہے، اللہ نے اتنا باعظمت بنایا ہے کہ اس کا نام اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ قرآن مجید کا سورہ اللہ نے اسی کے نام پہ اتار دیا. سورہ مریم آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور علماء کے اس سلسلے سے بیانات بھی ہوئے ہوں گے. کل کی مجلس کا آغاز میں نے اسی ذات سے کیا تھا. جناب مریم معصوم کی ماں، معصوم کی بیٹی، اور سلسلہ نسب اور حسب اگر دیکھیے تو جناب اسحاق پہ جا کے منتہی ہوتا ہے. اسحاق سے پھر جناب ابراہیم، اور ابراہیم سے پھر جناب آدم تک. یہ سلسلہ بالکل پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں اتنے انبیاء کی وراثت لے کے دنیا میں آنے والی خاتون، اس کا رتبہ کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی. لیکن جب اس بی بی کو جناب سیدہ کے مقابلے پر رکھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مریم کنیز ہے، فاطمہ مالکہ ہے. ایک مل جل کے صلوات بھیجے عظمت محمد والی.
بہت توجہ سے سنیے گا، پہلے ہی جملے سے میں اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک طرف جناب مریم کو رکھیے اور ایک طرف شہزادی عالم یان کو رکھیے، اور دونوں بیویوں کے کمالات کو اپنی نظروں میں لائیے۔ کمال وہ نہیں کہ جو اہل تاریخ نے لکھے، نہ، جو کمال اللہ نے قرآن میں درج کیا، ہر وہ کمال جو اللہ نے جناب مریم کو دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ہر خاتون سے بہتر مریم ہو، لیکن جب جناب سیدہ کے مقابلے پہ مریم کے کمال کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے فاطمہ کے سامنے دنیا میں کوئی خاتون ہے ہی نہیں، اتنی باعظمت۔ اور اس عظمت کا احساس آپ کو آیت کے پہلے حرف سے ہو جائے گا۔ یہ ساری تمہید جس جملے کے لیے پڑھ رہا ہوں، نہ میری کوئی خطابت ہے، نہ اس میں کوئی ذاکری کا کمال ہے، سیدھے سیدھے قرآن کی آیت ہے، جناب مریم کا قصہ ہے، اور عظمت فاطمہ کا وہیں سے دروازہ کھلتا ہے۔ اگر شہزادی کی عظمت دل میں اتر جائے تو آپ بہت تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جائیے کہ موسم کیا ہے، ماحول کیا ہے، آپ کی تعداد کتنی ہے، آپ کس کم تعداد میں ہے، یا آپ کی کیا حالت ہے۔ بس اپنی عظمتوں کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں اور بلند کرنے کے لیے یہ جملہ سماعت کیجئے گا جو قرآن مجید نے کہا۔ کیا کہا؟ قالت الملائکۃ یا مریم۔ میرا بیان نہیں ہے قرآن مجید، اور قرآن ایسی حقیقی کتاب ہے کہ کسی جتیندر نارائن کے بھونکنے سے یہ بودی نہیں ہوتی۔ مضبوط کتاب ہے، ہر مفہوم مضبوط ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کی فہم و ذکا کی خطا ہے، قرآن کی کوئی خطا نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو 1400 برس پہلے کہہ چکا ہے کہ نہ میرے مکمل کا جواب ہے، نہ میری 10 سورتوں کا جواب ہے، نہ میری ایک سورت کا جواب ہے، نہ میری ایک آیت کا جواب ہے۔ آیت تو بڑی بات ہے، میرے تو نقطے کا بھی جواب نہیں ہے۔ اتنا مضبوط ہے قرآن۔ تو اسی قرآن نے جناب مریم کے حوالے سے، طبیعتیں آپ کی آمادہ ہے، جملہ بہت دیر روکوں گا نہیں، سیدھے سیدھے ذہنوں کے قریب آ کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ قالت الملائکۃ یا مریم، ملائکہ نے آ کے کہا اے مریم۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن پڑھ کے پتا چلا ملائکہ کو مریم کا نام لینے کی اجازت تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، مریم عظمتوں میں جتنی بڑی خاتون ہو، مگر اللہ کی نظروں میں درجہ کیا ہے کہ مریم تمہارا رتبہ چاہے جتنا بلند ہو، مگر ملائکہ تمہارا نام لے سکتے ہیں۔ اکیلی خاتون ہے فاطمہ کہ ملائکہ کو اجازت نہ تھی کہ فاطمہ کا نام لے لیتے۔ آپ کہیں گے کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کل میں نے ایک کتاب کا آپ کو حوالہ دیا تھا، سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے۔ حوالہ یاد رکھیے گا، حوالے سے بات معتبر ہوتی ہے۔ اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، انہوں نے بہار الانوار میں باب فاطمہ میں اس فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ ملائکہ کو اجازت نہیں ہے کہ فاطمہ کا نام لے، ملائکہ کی چھوڑیے، کائنات میں اصل تو کسی کو اجازت ہی نہیں تھی کہ کوئی فاطمہ کا نام لیتا۔ اور اگر دلیل چاہیے ہو تو کربلا کے مارکے سے تھوڑا سا پہلے جائیے کہ جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا اور حسین نے پلٹ کے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حر نے پلٹ کے کیا کہا تھا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، مگر زہرا کی عظمت اتنی بلند ہے کہ میں نام بھی نہیں لے سکتا۔ جناب حر نے خود کہا ہے، تاریخیں پڑھ لیجئے۔ تو آپ کہیں گے کہ صاحب یہ کہاں لکھا ہے کہ جناب سیدہ کا نام نہیں لے سکتے ملائکہ؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 حوالے میں نے دے دیا آپ کو تاکہ بات معتبر رہے، مستند رہے۔ عالم ذر اول میں ایک تو عالم ارواح ہے، عالم ارواح جہاں اللہ نے روحوں کو بنایا اور عہد و پیمان لیا، سورہ اعراف میں اس کا مکمل چیپٹر ہے، جا کے پڑھیے گا، اس وقت وہ بتانے کا موقع نہیں ہے۔ عالم ارواح جسے کہا گیا، عالم ارواح سے پہلے ہے عالم ذر اول، جب مخلوقات ذروں کی صورت میں تھی، وجود نہیں تھا کوئی،
بس چھوٹا چھوٹا ذرہ زمین، جیسے ریت ہوتا ہے، ریت کی کیا حیثیت ہوتی ہے ایک دانے کی ریت میں، ایک ذرے کی، ایسی صورت میں تھی مخلوق۔ اچانک اللہ نے وہاں پر اعلان کیا کہ یہ 5 شخصیتیں ہیں، ان 5 شخصیتوں کا میری نظروں میں وقار یہ ہے کہ ان کے برابر کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ ذرات کی صورت میں ایک آواز اٹھی، پروردگار نام اللہ نے جناب پیغمبر کا نام لیا، مولا علی کا نام لیا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام لیا، شہزادی کا نام نہیں لیا۔ ایک آواز گونجی، پروردگار ایک نور اور بھی ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتا؟ فوراً قدرت کی آواز آئی، اس کا نور سوائے پاکیزہ لوگوں کے، اس کا نام پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کائنات میں کوئی لے نہیں سکتا۔ کہ پروردگار کون کون لے سکتا ہے؟ اللہ نے ذروں کی صورت میں انبیاء کو بلند کیا کہ یہ 1.25 لاکھ ہے جو اس کا نام لے سکتے ہیں۔ بس اللہ کا اتنا کہنا تھا، اچانک عرش کی دائیں جانب ایک زلزلہ سا پیدا ہوا۔ فوراً پیغمبر نے کہا رب انظر الی یمین العرش، اے پروردگار ذرا عرش کی داہنی جانب دیکھ۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں وہاں نور ہے اور تیری بیٹی کا ہے۔ کہ پروردگار وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اللہ نے کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہ پروردگار صرف انبیاء میرا نام لیں گے، مگر میرے حسین کے چاہنے والے بھی تو ہیں، انہیں اجازت دے کہ یہ میرا نام لیں۔ فوراً آواز قدرت آئی، اے سیدہ میں تو تیرے نام کو اتنا پاکیزہ سمجھتا ہوں کہ میں فرشتوں کی زبان پہ آنے نہیں دینا چاہتا، اور تو کہہ رہی ہے یہ حسین کے چاہنے والے یہ تیرا نام لے۔ کہ پروردگار یہی تو کہنا چاہتی ہوں، بس اس لیے اجازت دے دے کہ ان کے دلوں میں میرا حسین رہتا ہے۔ تو جس بی بی کی یہ عظمت ہو اللہ کی نظروں میں کہ ملائکہ کو نام لینے کی اجازت نہیں ہے، بس انبیاء، اور وہاں سے شہزادی فرماتی ہیں کہ نہیں میرے حسین کے چاہنے والوں کو اجازت دے کہ وہ میرا نام لے۔ قرآن کہتا ہے قالت الملائکۃ یا مریم، ملائکہ نے آ کے جناب مریم سے کہا اے مریم، بات صاف ہے بالکل، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، آیت مکمل کر رہا ہوں۔ یا مریم، اے مریم۔ اب آگے اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا۔ کیا کر لیا؟ چن لیا، مصطفیٰ بنا دیا۔ حالانکہ ہمارے یہاں یہ اردو میں لفظ غلط بول دیا جاتا ہے، مصطفیٰ، مصطفیٰ مرد کو کہا جاتا ہے، عورت کو مصطفیٰت کہتے ہیں۔ اگر مرد چنا جائے تو مصطفیٰ ہے، عورت چنی جائے تو مصطفیٰت ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا، ایک اعلان ہو گیا۔ پھر دوبارہ قرآن کہتا ہے وَطَهَّرَكَ، اور صرف چنا نہیں اللہ نے، آپ کو طاہرہ رکھنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں ہم، آپ پاک و پاکیزہ ہیں۔ اب بات ہو گئی اتنی، آگے تو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا اللہ کو۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے وَاصْطَفَاكَ، پھر اللہ نے چن لیا علی نساء العالمین، کائنات کی تمام عورتوں کے اوپر۔ ایمانداری سے بتائیے جس قرآن مجید میں نماز کی تفصیلات موجود نہیں ہے، اس قرآن میں ایک ہی آیت میں وَاصْطَفَاكَ کا لفظ 2 مرتبہ اللہ نے استعمال کیا۔ پروردگار یہ 2 مرتبہ لفظ استعمال کیوں ہوا؟ تو کسی نے آپ کے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو 2 مرتبہ وَاصْطَفَاكَ کا لفظ استعمال ہوا اس کی میننگ و مطلب کیا ہے؟ تو فرزند رسول نے مسکرا کے فرمایا ایک مرتبہ استفائیت ہے عصمت کے لیے، اور ایک مرتبہ ہے عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے۔ مولا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک مرتبہ انتخاب ہوا معصومہ بننے کے لیے، ایک مرتبہ عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے۔ جملہ شاید آپ محسوس نہیں کر سکے، اما عیسیٰ کی ماں ہونا اور ہے 11 کی ماں ہونا۔ ایک صلوات بھیجے مل جل کے عظمت محمد والا۔
اللہ ماشاء اللہ یا عیسیٰ کی ماں ہونا اور ہے، 11 اماموں کی ماں ہونا اور ہے۔ تو مریم کا 2 مرتبہ انتخاب ہے، ایک مرتبہ معصومہ بننے کے لیے اور ایک مرتبہ عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، 4 مجلس سے 4تھی مجلس جاری ہے، ایک اشرہ پہلے کبھی پڑھ کے گیا تھا بہت عرصہ پہلے۔ اتنی مجلسوں میں جو آدمی شامل ہوا اسے سنتے 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 مجھ سے محبت ہو گئی۔ بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں مولانا۔ اب صورت میں اس علاقے میں تذکرہ ہونے لگا، بڑی اچھی مجلس پڑھی مولانا نے، بہت اچھا بیان تھا، 4-5 مجلسوں میں کچھ نہ کچھ الگ سننے کو ملا۔ آپ خود سوچئے کہ 100-200 لوگ جس ذاکر کی تعریف کریں تو اس کا سینہ کتنا پھول جائے گا۔ اور اگر میں منبر پہ بیٹھ کے کہوں کہ نہیں صاحب میں تو جو پڑھتا ہوں سو پڑھتا ہوں، اگر خطیب سننا ہے تو جعفر رضوی کو سنیے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ سارا سورت تو اس کی تعریف کر رہا ہے اور یہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ کوئی بڑا ہوگا۔ اگر جناب سیدہ کی عظمت کو تولنے کا کائنات میں کوئی پیمانہ ہوتا تو شاید اس پیمانے میں عظمت کو تولا جاتا، مگر خود اندازہ لگاؤ الحمدللہ کہہ کر ساری کائنات اس خدا کی تعریف کرتا ہے، اور آیے تطہیر میں اللہ اکبر وہ اللہ فاطمہ کی طہارت کا اعلان کرتا ہے۔ تو جس کی زمانہ تعریف کرے وہ خدا کہلاتا ہے، خدا جس کی طہارت کا کلمہ پڑھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ چونکہ 2 لفظ ہیں، وصطفیٰ کے وطہر کے، آپ کو چن بھی لیا، آپ کو طاہرہ بھی بنا دیا۔ اب بہت توجہ سے سنیے گا، ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو چن لیا، طاہرہ بنا دیا۔ خود بتائیے مریم میں اور جناب سیدہ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جس کی طہارت کا اعلان ملائکہ کریں وہ مریم ہے، اور جس کی طہارت کا اعلان خدا کرے وہ فاطمہ ہے۔ اور ایسے ہی سوچتے جائیے تو ایک باب کھلتا جائے گا عظمت سیدہ کا قرآن مجید میں۔ تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، جب بادشاہت کے زمانے تھے ایران وغیرہ میں، تو ایک عیسائی تھا بہت بڑا مناظرہ باز، بہت مناظرے کیے اس نے، غیروں کو جلدی سے عیسائیت کی طرف لے آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بتانے والا ہوگا ہی نہیں تو کوئی بھی آدمی کھڑا ہوگا وہ قوم کو اس طرف لے کے چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس ہر دور میں کوئی نہ کوئی شخصیت ضرور رہی ہے، اور یہ کمال علماء ہی کا تھا۔ بات اگر شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں تو یقین جانیے کہ پورے سال بھی آپ داد دیتے رہیں تو اس بات کا حق ادا نہیں ہوگا جو کہنے جا رہا ہوں۔ علماء کا کمال ہے، مناظرے کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نفسیاتی، قدم رکھتے ہی نفسیاتی حملہ ہوتا ہے اور مناظرہ اسی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں، یا بہت زیادہ طویل گفتگو کی ضرورت نہیں، ایک ایک جملے میں مناظروں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک عالم گزرے ہیں، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، قبلہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مولانا بشیر حسین صاحب قبلہ، فاتح ٹیکسلا پاکستان۔ ٹیکسلا ایک قصبہ تھا، اس کو انہوں نے مناظرے سے فتح کیا تھا، تو تب سے ان کو فاتح ٹیکسلا کہا جاتا تھا۔ مودودی کا نام آپ نے سنا ہی ہے، بہت بڑا نام ہے علماء اہل سنت میں۔ مودودی بڑا مناظرہ کرتا تھا، اس نے ایک دن دعویٰ کر دیا کہ اگر کسی میں دم ہو تو ہم سے آ کے مناظرہ کرے، ہم اسے سمجھائیں گے، شیعت کا دم ایک مناظرے میں نکال دیں گے۔ فاتح ٹیکسلا تک بات پہنچی، انہوں نے کہا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، میں آ رہا ہوں بات کرنے کے لیے، جگہ طے کر کے آنا کہاں ہے۔ حالانکہ فاتح ٹیکسلا کو کرنا کیا چاہیے تھا، اپنے شہر میں بلاتے، مگر نہیں، علی والوں کا کمال یہی ہے، اپنی جگہ پہ حملے نہیں کرتے، دشمن کے گھر میں گھس کے حملہ کرتے۔ کہ بتا آنا کہاں ہے، ایک جگہ طے ہوئی۔ اب جیسے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ ایک اسٹیج بنا ہوا ہے، ایک تخت رکھا ہوا ہے، ادھر کرسی ہے، ادھر کرسی ہے، بیچ میں میز ہے، ادھر شیعہ کتابوں کا انبار، ادھر اہل سنت کی کتابوں کا انبار، ادھر اہل سنت کا مجمع بیٹھا ہے، ادھر شیعوں کا مجمع بیٹھا ہے۔ فاتح ٹیکسلا نے قدم رکھا مناظرے کی جگہ پر،
مودودی پہلے سے بیٹھا تھا. بہت توجہ سے سنیے گا, پوری زندگی بھی آپ داد دیتے رہیں تو جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. اتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں تاکہ میں وہ عظمت سیدہ کی بات آپ تک پہنچا دوں جس بات کے لیے یہ ساری کی ساری تمہید آپ کے حوالے کی ہے. فاتح ٹیکسلا نے قدم رکھا. مودودی بڑا چالاک تھا, اس نے کہا کہ پہلے حملہ کر دوں, یہ اسی معاملے میں مار کھا جائیں گے. جیسے ہی فاتح ٹیکسلا نے قدم رکھا, اس بدبخت نے تیز آواز میں کہا کہ یہ بتاؤ شیعہ اور سور میں کتنا فرق ہے. اتنا گندا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اس طرح کی مناظرے کی جگہ پہ بات کرے گا, مگر وہی نفسیاتی برتری لے جانے والا تاکہ ان کو ہرا دے اور یہ ہار جائیں. اب اگر وہ کہیں گے بھی کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو فرق بنتا ہی نہیں ہے. کہاں نجس العین, کہاں کلمہ پڑھنے والی قوم. مگر معاملہ وہی ہے کہ جب کوئی آل محمد کے لیے نکلتا ہے تو چلنے والا وہ ہوتا ہے, مدد کرنے والے اہل بیت ہوتے ہیں. زبان اس کی ہوتی ہے, فکر اہل بیت کی ہوتی ہے. جیسے ہی فاتح ٹیکسلا نے قدم رکھا اور مودودی نے کہا شیعہ اور سور میں کتنا فرق ہے, ایک میز لگی تھی, ادھر مودودی بیٹھا تھا, ادھر فاتح ٹیکسلا نے قدم رکھا. انہوں نے مسکرا کے کہا کوئی فرق نہیں ہے, ایک میز کا فرق ہے. اللہ اکبر. کوئی فرق نہیں ہے, بس ایک میز کا فرق ہے. کا مطلب کہ ادھر سور بیٹھا ہے, ادھر شیعہ بیٹھا ہے. ایسے ہی ہوتے تھے مناظرے, بس ایسے نفسیاتی برتری لیتا تھا انسان اور مناظرے کا معاملہ ختم ہو جاتا تھا. جو برتری لے گیا مناظرہ جیت گیا. اب آپ سوچئے کہ یہاں تو جواب کا موقع تھا ہی نہیں مگر اہل بیت نے مدد کی. اور اگر معاملہ ہی جناب سیدہ کا آ جائے, بھئی جہاں ایک قوم کو بچانے کا معاملہ تھا تو 14 پشت پہ تھے, اور جہاں عظمت فاطمہ کی بات آ جائے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں انبیاء بھی پشت پر ہیں اور 14 تو بہرحال ہیں ہی ہیں. یہ بادشاہت کا زمانہ تھا ایران میں, عیسائی مناظرہ کرنے والا تھا, ہر جگہ جیتتا ہوا یا ایران میں قدم رکھا. شیعوں کی حکومت تھی نہیں, اہل سنت برادران کی حکومت تھی. یہ دربار میں پہنچا, اس نے جا کے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم کہتے ہو قرآن حق کتاب ہے یا نہیں؟ میں کہا بالکل حق ہے. کبھی جو قرآن کہے گا وہ حق ہوگا؟ کہا بالکل حق ہوگا. کہا یہ بتا تمہارے یہاں سب سے بڑی خاتون کا نام؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ فاطمہ سے بڑی شخصیت مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے. میں کہا ٹھیک ہے, بالکل پکی بات. کا بالکل. کہ پھر یہ بتا اگر فاطمہ بہتر ہے تو قرآن میں کسی ایک مقام پر فاطمہ کا نام کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ قرآن پڑھو تو درجنوں مقامات پہ مریم کا تذکرہ ہوا. مریم کے نام کا سورہ تمہارے قرآن میں ہے. مریم کی عظمت کی قرآن نے جگہ جگہ باتیں کی ہے. اگر بیٹے کا نام لیا تو ماں کا نام لیا, اگر بیٹے کا کردار پڑھا تو ماں کا کردار پڑھا. پھر فاطمہ کا کردار قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اب سارے علماء چپ رہے. سارے علماء نے جب دیکھا کہ اب ہار مقدر بننے والی ہے, انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اب ہم جواب نہیں دیں گے, اب انہیں بلاؤ جنہوں نے ہر دور میں اسلام بچایا. کا کون؟ کا شیعہ. کا شیعوں میں کسے بلاؤں؟ تو اس زمانے میں علامہ محمد باقر تہرانی سب سے بڑے مناظر تھے دنیا میں شیعہ مسلک کی طرف سے. وہ کہا باقر تہرانی کو بلا لو, وہی ان کا جواب دیں گے. باقر تہرانی تک بادشاہ کا پیغام پہنچا, ایسے ایسے اسلام کا معاملہ ہے اور آپ آئیے اور آ کے مناظرہ کیجئے اور یہ عیسائی کو بتائیے کہ عظمت فاطمہ قرآن میں نام کیوں نہیں آیا جناب سیدہ کا. جہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہوا, قالت الملائکۃ یا مریم, ملائکہ کو اجازت ہے کہ مریم کا نام لیں. بات وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں. اگر ذہنوں میں آپ کی تمہید ہے, جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. اب جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے ایک عالم جس کا نام مناظر بھی ہے, عالم بھی ہے, ملا محمد باقر تہرانی دربار میں پہنچے. انہوں نے عیسائی سے پوچھا کیا معاملہ ہے, کیا سوال ہے؟ کہ قرآن میں مریم کا نام تو آیا, فاطمہ کا نام کیوں نہیں آیا؟ اگر فاطمہ بہتر ہے. ملا باقر تہرانی کا چہرہ غصے سے تمتمایا. انہوں نے کہا بادشاہ کے دربار میں گیا کہ ہزاروں
بادشاہوں کا رویہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ درباروں میں غلاموں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، مالکاؤں کا نام نہیں لیتے۔ کنیز کا نام قرآن میں آیا، مالکہ کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ کنیز تھی، اللہ نے پکار لیا، لیکن حرم کا نام اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں لیا۔ اسی حوالے سے بڑھتے چلے جائیے، قرآن راستہ استوار کرتا چلا جائے گا، منزلیں دکھاتا چلا جائے گا، اس طرف بڑھیے اس طرف جائیے، ہر مرحلہ آپ کو اہل بیت کی طرف لے کے آئے گا۔ مریم اور جناب سیدہ، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک لائن آپ کو میں نے دے دی، اسی لائن پر سوچتے چلے جائیے۔ مکاشفات جناب عیسیٰ میں ایک دن اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا، اسے بائبل کے چیپٹر میں ایک اسٹورٹ جانسن نام کا مصنف گزرا ہے مستشرقین میں، اس نے بھی تحریر کیا ہے مکاشفات جناب عیسیٰ کو۔ انہی مکاشفات میں ایک دن اللہ نے جناب عیسیٰ سے کلام کیا۔ اب محسوس کیجیے گا جو میں نے کہا ہے ابھی، کنیز کا نام لیتے ہیں، مالکاؤں کا نام نہیں لیتے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ سے خطاب کیا، عیسیٰ نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اور آپ کے ہمارے جیسا نہیں، بچپن میں گہوارے میں کتاب لے کے آیا ہے۔ تو جناب عیسیٰ سے اللہ نے کہا، لما جعلتک کلمۃ من امری وتحیی الموت باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی لماذا یا عیسیٰ، عیسیٰ تم یہ جو کام کر رہے ہو، مردے کو زندہ کر دیتے ہو میرے حکم سے، کوڑھی کو ہاتھ لگاتے ہو شفا دے دیتے ہو میرے حکم سے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہو بینائی دے دیتے ہو میرے حکم سے، مردوں کو زندہ کر دیتے ہو میرا نام لے کر میرے حکم سے، کیا تم نے کبھی سوچا کہ میں نے تمہیں یہ کمال کیوں دیا؟ کمال کا استعمال تو کر رہے ہو، مگر کبھی تم نے غور کیا کہ میں نے تمہیں یہ کمال کیوں دیا؟ جناب عیسیٰ نے ہاتھ جوڑے، کہتے مالک یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ کمال تو نے مجھے کیوں دیا۔ فوراً آواز قدرت آئی۔ اب اگر آپ کا ذہن مجلس میں ہے تو جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اتنی بڑی بات شاید زندگی میں کبھی نہ کہہ سکوں جو آج جناب فاطمہ کی عظمت کے حوالے سے آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ اللہ کی آواز آئی، عیسیٰ اگر تو فاطمہ کی کنیز کا بیٹا نہ ہوتا، اللہ اکبر، اگر تو زہرا کی کنیز کا بیٹا نہ ہوتا۔ اب آپ کہیں گے صاحب انہوں نے کب کنیزی کی ہے؟ تو آپ کو میں پہلی مجلس میں خود ہی بتا چکا ہوں کہ جو ولادت کے موقع پر فاطمہ کی دایا بن کے آئی ہو، ایک مل جل کے صلوات بھیجے عظمت محمد والے۔ اگر فاطمہ کی کنیز کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ کمال ہی تیرے پاس نہ ہوتا۔ اور اعلان دیکھیے، اعلان کا انداز دیکھیے اللہ نے جو کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ اعلان کرتا ہے۔ مرحوم خدا غریق رحمت فرمائے سید علی نقی النقوی صاحب قبلہ نقن صاحب کو قبلہ نے ضرور پڑھا ہوگا ان کے حوالے سے، وہ ایک جملہ کہتے تھے آیہ تطہیر کی مناسبت سے۔ دنیا میں پڑھا تو اس جملے کو ساری دنیا نے ہے، مگر نام کوئی جلدی سے نہیں لیتا۔ میں نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مرحوم کو بھی ایصال ثواب ہو جائے۔ وہ ایک جملہ کہتے تھے، اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ انما یرید الرب، کیا فساد سے خالی ہو جاتا جملہ؟ یا اللہ کہہ دیتا انما یرید الخالق، تب بھی فساد تھی، کیونکہ خلق کی نسبت جناب سیدہ کی طرف ہوتی، تو جملے میں کوئی کمی نہیں تھی، قرآن پیر بھی رہتا۔ اللہ یہ نہ کہتا انما یرید الرازق کہہ دیتا، تب بھی بات وہی تھی۔ انما یرید اللہ کیوں کہا؟ اگر جملہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ مرحوم کے لیے بھی ایصال ثواب ہوگا اور مجلس کا ایک تحفہ ہوگا جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر وہ یہ کہتا کہ خالق کا ارادہ ہے تو فاطمہ کی تطہیر کا آغاز ہوتا کہ جب اس نے کسی کو خلق کیا ہوتا۔ اگر انما یرید الرب کہتا تو طہارت سیدہ کا اعلان تب سے ہوتا
جب اس نے کسی کو پالا ہوتا، اگر انما یرید الرازق کہتا تو فاطمہ کی طہارت کا اعلان تب سے ہوتا کہ جب اس نے کسی کو رزق دیا ہوتا۔ اللہ زمانے کو یہی بتانا چاہتا ہے کہ جب سے میں ہوں تب سے فاطمہ پاک ہے۔ مخلوق سے فاطمہ کی طہارت کا کوئی رشتہ نہیں، جب سے اللہ ہے تب سے فاطمہ پاک ہے، اور تبھی سے اللہ کا ارادہ ہے، خالق کا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔ ایک حقیقت ہے قرآن کی، اب اگر وقت میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو پسند خاطر رکھیے گا، اس کو برا نہ مانیے گا۔ عام طور پہ عادت میری یہی ہے کہ 57 58 55 منٹ میں بات ختم ہو جائے، بات طولانی نہ ہو، کبھی کبھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ بات بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال تھوڑا سا وقت اگر بڑھ جائے تو اس کو برا نہ مانیے گا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے کے ہی جانے کا ارادہ ہے۔ جناب مریم عظمتوں میں اتنی بلند و بالا خاتون کہ اولین میں کوئی جناب مریم کے مقابلے پہ نہیں ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیجئے، آخرین میں کوئی مریم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مریم چاہے جتنی بلند سہی، جتنی باعظمت سہی، بطول، عذرا، راضیہ، مرضیہ، مادر معصوم، معصوم کی بیٹی، معصوم کی ماں، نبی کی ماں، صاحب شریعت کی ماں، جتنے چاہے عہدے مریم کے مان لو، مگر میں نے ایک جگہ ایسی دیکھی ہے کہ جہاں مریم کی نگاہیں سامنے والے کو پہچان نہیں سکی۔ اگر فرشتہ بھیس بدل کے آ گیا تو مریم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آیا ہے۔ اور تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ پڑھیے سورہ مبارکہ مریم، ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے خطاب کرتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کر چکا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا، شخصیتیں اقدار کے ذریعے بلند ہوتی ہیں۔ کس گھر میں شخصیت نے آنکھ کھولی ہے؟ اب آپ سوچئے، قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ، اے محمد اس کتاب میں مریم کا تذکرہ کر۔ میں مجلس پڑھنے آیا اور آپ لوگوں میں سے کسی بزرگ نے کہا کہ یا قبلہ نے مجھ سے کہہ دیا کہ مولانا فلاں مسئلے پہ بھی ضرور قلم اٹھانا، تو جب کتاب ہی میری نہیں ہے تو قلم کیا اٹھاؤں گا؟ کتاب ہے اللہ کی، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس قرآن میں مریم کا ذکر کر محمد۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر محمد ذکر نہ کرے گا تو پھر یہ کوئی ذات رہ ہی نہیں جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ، جس کے ذکر کیے بغیر اس کا قرآن نہیں بنتا۔ کر مریم کا تذکرہ۔ اچھا مریم ہی کے ذکر پہ کیوں اللہ نے زور دیا؟ حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقام قرآن کے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ یونس، ابراہیم کا ذکر کر، یونس کا ذکر کر، عیسیٰ کا ذکر کر، اسماعیل و اسحاق کا ذکر کر۔ الگ الگ موقع پہ اللہ نے اسی قرآن میں کہا ہے۔ کیا کیوں رہا ہے پیغمبر سے؟ دیکھیے جب کوئی بات کرے گا تو بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، زبان کے بغیر آدمی بول ہی نہیں سکتا۔ زبان کلام کب کرتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دعویٰ ہے میرا علم حیت کے اور سائنٹسٹ کے سارے علوم کو چیلنج کرتے ہوئے ممبر سے کہہ رہا ہوں، کائنات میں کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں، عورت ہو یا مرد ہو، کہ بغیر منہ کھولے ہوئے کلام کر سکے۔ منہ کھلنا کیوں ضروری ہے کلام کے لیے؟ بولنے کے لیے کلام کے لیے منہ کھلنا ضروری نہیں۔ اصل میں اللہ نے ایک فنکشن بنایا ہے بولنے کا۔ یہ پھیپھڑے ہیں، سینہ، لہوار، حلق، نرخرا، یہ آپ کی زبان، یہ لب، یہ کھلیں گے تب آدمی کلام کرے گا۔ مگر کلام پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کبھی سوچئے گا، جب تک پھیپھڑوں میں ہوا نہیں بھرے گی، یہ جو آواز نکلتی ہے یہ ہوا کا اثر ہے۔ آپ کلام کیجئے، پہلے ہوا اندر جائے گی، پھیپھڑے پھولیں گے، پریشر بنے گا، پریشر یہاں سے لاہواز سے ہوتا ہوا حلق اور نرخرا، اور نرخرے سے حلق، اور حلق سے دہن، اور دہن سے زبان، اور لب کھلیں گے تب کلام بنے گا۔ اللہ کے لیے اگر یہ مانو کہ اس کا پھیپھڑا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ پیٹ بھی ہوگا جہاں پھیپھڑا محفوظ ہے، اگر پیٹ ہے تو پھر سینہ بھی ہوگا، سینہ ہے تو حلق بھی ہوگا، حلق ہے تو لب بھی ہوں گے۔ مگر اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، تو پھر پروردگار کلام کے
کیسے کرتا ہے؟ کہ اگر میرا کلام کرنے کا جی چاہتا ہے تو میں 14 میں کسی کو زبان بنا کے بولتا ہوں. اور یہی اللہ کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محمد تو ذکر کر، محمد تو ذکر کر، محمد تو ذکر کر. اب جملہ کہوں، علی لسان اللہ بعد میں ہے، محمد پہلے ہے. کیونکہ پہلے نہ ہوتے تو اللہ کی طرف سے کلام کیسے کرتے؟ اور اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیے. جب تک ہوا نہیں بھرے گی کلام نہیں پیدا ہوگا، چونکہ ہوا کلام کو پیدا کرتی ہے. اور کلام جب بھی انسان کرے گا تو یہاں چاہے گا یہ بادشاہ، اور اس کی چاہت کے بعد منہ کا کھلنا، ہوا کا جانا، ہوا کا پریشر کے ساتھ اوپر آنا، اور پھر یہ پورا کا پورا سسٹم کام کرتا ہے. اس کے بعد کلام پیدا ہوتا ہے. ایک ذات ہے کہ جس کا سر کاٹا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند ہے، قنسرین کے بازار سے گزر رہی ہے، عیسائیوں کا پادری اپنے چرچ میں بیٹھا ہے، حسین کے لب ہل رہے ہیں. اس نے صومعے کو چھوڑا اور ایک ہی جملہ کہا واللہ ما رائنا خطیبا یخطب علی منبر السنان دون الریت والجنان مسیح وحق نظرا کا 70 سال کا ہو گیا، منبر کے خطیب تو دیکھے، نو کے نیزہ کا پہلا خطیب جو یہاں کلام کر رہا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے بہت توجہ سے سنیے گا، وہیں سے کلام کرتا ہوا کہتا ہے زندگی گزر گئی، 70 سال کا ہو گیا، آج تک منبر پہ بولتے لوگ تو دیکھے، نو کے نیزہ کا پہلا خطیب دیکھ رہا ہوں. اور اس سے بھی زیادہ قابل تعجب یہ ہے کہ یہ کلام تو کر رہا ہے، یتکلم باللسان دون الریت والجنان، نہ اس کا پھیپھڑا ساتھ ہے نہ اس کا دل ساتھ ہے، اس کی زبان چل رہی ہے. مطلب کیا ہوا کہ جب تک دل ارادہ نہ کرے گا، پھیپھڑے تک ہوا نہ جائے گی، کلام پیدا نہ ہوگا. اس کا تن کہیں اور ہے اور یہ پھر کلام کر رہا ہے. یہاں سے سمجھ میں آیا کہ خدا کیا ہے، کہ جس کا ولی زبان کا محتاج نہ ہو، بدن کا محتاج نہ ہو، وہ خدا کلام میں کسی کا کیا محتاج ہوگا. تو اللہ نے پیغمبر سے کہا تو ذکر کر، کیونکہ تیری زبان میری زبان ہے، تیری لسان میری لسان، تیرا کلام میرا کلام. کر مریم کا تذکرہ. اور کس عنوان سے تذکرہ کر؟ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب مریم نے اہل خانہ سے تنہائی اختیار کی اور بالکل الگ تھلگ ایک مشرق کی جانب یا شرق کی جانب، فرمان علی صاحب قبلہ نے لکھا کہ وہ حمام کی جانب بڑھی. فاتخذت من دونہما حجابا، انہوں نے پردہ اپنے اور اہل خانہ کے درمیان کر لیا، کھینچ لیا. کچھ تیاری کر رہی تھی مریم. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، فوراً ہم نے اپنی روح کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو چلا تھا جبرائیل مگر بن کے بشر پہنچا. جو جملہ کہنے جا رہا ہوں جس کے لیے ساری زحمت آپ کو دی ہے، اگر فرشتہ بھیس بدل کے آ جائے تو مریم پہچان نہیں پاتی. بالکل ٹھیک ٹھاک بشر بن کے جبرائیل پہنچا. جناب مریم کی نظر پڑی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، قرآن کا بیان ہے، میرا بیان نہیں، نہ کوئی تاریخ کا بیان ہے، بالکل ایک ایک لفظ قرآن کا ہے. میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے. یہ اللہ کی پناہ کا کیا مطلب تھا؟ مطلب تو یہی ہوا کہ مریم نے پہچانا ہی نہیں. اگر پہچان لیتی تو فرشتے کے یہاں تو نفس ہوتا ہی نہیں ہے، نفس نہیں ہے تو خواہش نہیں ہے، خواہش نہیں ہے تو ایگو نہیں ہے، ایگو نہیں ہے تو اقدام نہیں ہے، اقدام نہیں ہے تو خود آیا نہیں ہے، خود نہیں آیا تو کسی نے بھیجا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر فرشتہ لباس بدل کے آ جائے تو مریم جیسی معصومہ نہیں پہچانتی، اور اگر محمد لباس بشر میں آ جائے تو 2 ٹکے کا ملا وہ کیا محمد کو پہچانے گا؟ اپنے ہی جیسا کہے گا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے. جبریل نے دیکھا یہ تو معاملہ کوئی دوسرا ہوا چاہتا ہے. فوراً کہتے ہیں
گھبرائیے نہیں بی بی، انما انا رسول ربک لأہبا لک غلاما زکیہ، میں عام آدمی نہیں ہوں، مجھے آپ دنیا کے لوگوں جیسا نہ سمجھیے گا۔ پھر کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لأہبا لک، تاکہ میں آپ کو دوں غلامن زکیہ، پاک و پاکیزہ بیٹا۔ آپ نے سنا، میں نے پڑھ دیا، نتیجہ خود بخود آپ کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل مریم کے پاس آیا اور مریم نے جبرائیل کو پہچانا نہیں۔ اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر جبرائیل آ رہا تھا تو دروازے کے باہر رکتا، باہر رک کے ہاتھ جوڑتا، ہاتھ جوڑ کے اجازت مانگتا، بی بی اجازت ہو تو اندر آؤ، اے بی بی اجازت ہو تو اندر آؤ۔ یہ ہے مریم قرآن میں کہ تنہائی میں تھی اور جبریل اندر چلا آیا۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے کہ چادر کے باہر کھڑا ہے، کہہ رہا اجازت ہے کہ آ جاؤں۔ اب بتائیے قرآن میں حدیث قصہ نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اگر پڑھنے والی نظر ہو تو حدیث قصہ قرآن سے مل جائے گی کہ جی میں تو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ پہچانا نہیں جناب مریم نے، آیا ہے جبریل مگر مریم نے پہچانا نہیں۔ خود بتائیے مریم اور فاطمہ کے معاملے میں آخری مرحلہ ہے، 4-5 منٹ کے اندر اندر بس کوشش میری ہوگی کہ انشاءاللہ بس جو رہ جائے گا کل عرض کروں گا، لیکن آج بس یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایمانداری سے بتائیے جبریل آ سکتا تھا مریم کے پاس کہ نہیں آ سکتا تھا؟ اگر نہیں آ سکتا تھا تو آیا کیسے؟ اگر نہیں آ سکتا تھا تو اللہ کو پہرا لگانا چاہیے تھا کہ نہیں، رک جانا، اجازت لینا پھر جانا، کیونکہ مریم تنہائی میں ہے۔ مگر جبریل نے نہ اجازت لی، نہ پوچھا، نہ رکا، نہ رکنے کا اجازت کا انتظار کیا، سیدھے آیا اور مریم کی تنہائی میں چلا گیا۔ جا سکتا تھا کہ نہیں جا سکتا تھا؟ کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ جیسی معصومہ مریم ہے ویسا ہی معصوم جبرائیل ہے، جیسی پاکیزہ مریم ہے ویسا ہی پاکیزہ یہ ہے، جیسی طاہرہ مریم ہے ویسے ہی طاہر یہ ہے۔ جیسے مریم کسی کی کنیز ہے ایسے یہ کسی کا نوکر ہے۔ بس اگر کوئی فرق ہے تو چھوٹا سا فرق ہے۔ آیا اور آ کے کیا کہتا ہے؟ لے آہبا لکے، آیا اس لیے ہوں تاکہ تمہیں عطا کروں غلامن زکیہ۔ مریم اور فاطمہ کا بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآنی اعتبار سے جبریل مریم کا عطا گر ہے، فاطمہ کا گدا گر ہے۔ مریم کو دینے آیا ہے، فاطمہ سے لینے آیا ہے۔ وہاں کا بادشاہ ہے، یہاں کا فقیر ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اعتبار سے، میں دنیا کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں آپ سے، قرآن کہتا ہے مریم نے نہیں پہچانا۔ اب بات اختتام کی طرف ہے، بس آخری جملہ، آخری مرحلہ، ایک تحفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کل مکمل شہادت بھی پڑھنا ہے اور پھر آپ کا ماتم اور وغیرہ جتنا بھی آپ کا پروگرام ہوگا وہ مکمل ہوگا۔ آخری مرحلہ، پہچانا نہیں، مریم نے پہچانا نہیں کہ جبریل آیا ہے۔ پیغمبر خدا بیٹھے ہیں مسجد میں، جبریل آیا، کسی کو نہیں پتا کہ وہاں جبریل ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہاں جبریل ہے، کسی کے فرشتوں کو پتا نہیں ہے کہ جبریل وہاں ہے۔ اچانک نبی اور جبریل میں کوئی بات ہونے لگی۔ شہزادی گھر کے اندر ہے، جبریل مسجد میں ہے پیغمبر کے ساتھ۔ پیغمبر نے جبریل سے کچھ پوچھا، جبریل نے کچھ جواب دیا۔ اندر سے شہزادی کی آواز ہے، یا امی جبرائیل لا یکون ہکذا، چچا جبرائیل ایسی بات نہیں جیسے آپ بتا رہے ہو، جیسے میں کہہ رہی ہوں بات ایسے ہے۔ یہاں مریم کے فرشتوں کو پتا نہیں ہے کہ یہاں جبریل ہے۔ جبریل مسجد میں محمد کے ساتھ ہے، فاطمہ دیوار کے پار ہے، اور پھر بھی پہچان رہی ہے اور سن بھی رہی ہے کہ جبریل کیا کہہ رہا ہے، محمد نے کیا پوچھا۔ کہا چچا ایسی بات نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہو، بات ایسے ہے جیسے میں بتا رہی ہوں۔ جبریل نے جیسے یہ سنا، عمر شادی ہو چکی تھی، 10ویں سال میں شادی ہوئی ہے،
10 یا 11 سال عمر مبارک ہے جناب سیدہ کی. جبریل کی تیوریوں پہ بل آئے, کہتے یا رسول اللہ یہ کہ میری بیٹی کہ نہیں وہ نہیں, انہوں نے مجھے اپنا چچا کہا. یا رسول اللہ نحن مخلوق من نور, یا رسول اللہ ہم تو نورانی مخلوق ہے, ہمارا تو کسی سے کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے, اتنی سی بچی نے مجھے چچا کہہ دیا. پیغمبر نے جیسے یہ جملہ سنا, اللہ کا جلال نبی کے چہرے پہ آیا کہ کیا کہتا ہے, تو نوری مخلوق ہے, وَنَحْنُ مَخْلُوقٌ مِّن نُّورِ عَظَمَتِ اللَّهِ, ہم اللہ کی عظمت کے نور کی مخلوق ہیں. یہ تو تیرے لیے شرف ہے کہ میری بچی نے تجھے اپنا چچا کہا. جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ بات نہیں ہے, میں اس زاویے سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور میری عمر دیکھیے, کہاں یہ 12-13 سال کی بچی یہ مجھے چچا کہہ رہی ہے, میری عمر جو گنی نہیں جا سکتی. پیغمبر نے کہا کتنی عمر ہے تیری؟ کہتا یا رسول اللہ کیا میں عمر کے بارے میں بتاؤں, آپ کو تو سب پتا ہے. کہ نہیں کم عمر تھا یا جروح الامیر, بتا کتنا جیا ہے, کتنی عمر ہے تیری. جبریل کھڑا ہو کے کہتا حضور گستاخی کی معافی چاہتا ہوں, ملائے اعلیٰ پر ایک ستارہ کانا یلمعو 70,000 عام, 70,000 سال میں ارفق اعلیٰ پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے, پھر وہ ڈوب جاتا ہے, کہ میں نے 70,000 مرتبہ ابھرتے دیکھا, 70,000 مرتبہ ڈوبتے دیکھا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے میری عمر کتنی ہے. نبی نے کہا اچھا اگر اس ستارے کو دیکھے گا تو پہچان لے گا. اللہ اکبر. اس جملے کا استقبال تو دنیا نے کھڑے ہو کے کیا ہے کہ اگر وہ ستارہ دیکھے گا تو پہچان لے گا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات کرتے ہیں, ہزاروں مرتبہ ابھرتے ڈوبتے دیکھا, اگر میں نہ دیکھوں گا تو کون پہچانے گا. کہتے یا رسول اللہ مگر ایک بات ہے, 10-12 سال زیادہ ہو گئے, ابھی اس کی زیارت نہیں ہوئی. اللہ اکبر, ابھی زیارت نہیں ہوئی. نبی نے کہا چل میرے ساتھ. نبی نے محراب کا دروازہ کھولا, فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے, شہزادی کو قریب بلایا, الیہ یا فاطمہ, میری بیٹی میرے قریب آ. ومسح جبینہ علی جبینہا, اپنی پیشانی فاطمہ کی جبین سے ملائی. کانا یخرج نورا الی السماء کالکوکب الدری, ایک نور آسمان کی طرف چلا. جبریل قدموں میں گر کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہی تو وہ ستارہ تھا جو یہ آسمان کی طرف جا رہا ہے. کہ یہ ستارہ نہیں تھا, یہ میری بیٹی کا نور تھا. یہ جبریل وہ ستارہ نہیں ہے, وہ میری بیٹی کا نور ہے جو اتنے 1000 سال چمکتا رہا, چمکتا تھا پھر غروب ہو جاتا تھا. اب آپ سوچئے ایک طرف مریم ہے جو پاس بیٹھے جبریل کو پہچان نہیں پاتی, ایک طرف شہزادی ہے جو جبریل کو جبریل کی حیثیت بتا رہی ہے, پہچان بھی رہی ہے, اور 1-2 مرتبہ کی بات نہیں, کبھی بھکاری بن کے, کبھی اسیر بن کے, کبھی یتیم بن کے, کبھی مسکین بن کے, کبھی روٹیاں لینے کے لیے, پتہ نہیں کس کس صورت میں آیا ہے, کبھی بچوں کا گہوارہ جھلانے کے لیے. یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی. روایات کہتی ہیں کہ اکثر موقعوں پر پیغمبر نے عظمت فاطمہ کا احساس دنیا کو کرایا ہے, 1-2 مرتبہ نہیں, نہ جانے کتنے موقعوں پر احساس کرایا. مگر زمانہ ایسا بدلا, ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی, ادھر زمانہ منقلب ہو گیا. مرثیہ آپ نے سنا ہوگا, شہزادی کا شہرہ آفاق مرثیہ ہے, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو تاریک رات میں بدل جاتے. سب مولا کے چاہنے والوں کا مجمع ہے, بیوی کے طرفداروں کا مجمع ہے.
ایمانداری سے بتائیے، اگر جناب صحرا اور جناب زینب کے مصائب کا تقابل کیجئے تو فاطمہ کے گھر میں تو وہ مصیبتیں بھی نہیں تھی جو جناب زینب نے مصیبتیں برداشت کی. یہ مرثیہ تو جناب زینب کو پڑھنا چاہیے تھا. کربلا کے میدان میں بھرا گھر ایک دن میں اجڑ گیا، زینب نے مرثیہ نہیں پڑھا. ہاں جناب زہرا کا محسن مارا گیا، مگر زینب کی بھی تو 2 لاڈلے مقتل میں گئے، مگر فاطمہ کی بیٹی نے مرثیہ نہیں پڑھا. بھائی کا گلا زینب کی آنکھوں کے سامنے کاٹ دیا گیا، زہرا کی بیٹی نے تو مرثیہ نہیں پڑھا. ہاں ایک مصیبت ہے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، مگر جناب زینب کی مصیبت دیکھیے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، پا برہنہ کربلا سے شام تک سید سجاد کو لایا گیا. اسیران حرم کے ہاتھ پسے گردن بندھے، ہاتھوں میں رسیاں پڑی ہیں، ایک رسن ہے 12 گلے بندھے ہوئے ہیں. تو جناب زینب کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا مرثیہ، مگر بی بی نے نہیں پڑھا. میں اکثر سوچتا تھا کہ شہزادی نے مرثیہ کیوں نہیں پڑھا اور فاطمہ زہرا نے کیوں پڑھا. بس ایک فرق نظر آیا، مصائب میں کربلا والی بی بی بہت آگے ہے. شاید بی بی زہرا کے مصائب اتنے نہیں ہیں جو جناب زینب کے ہیں، مگر جو سب سے بڑی مصیبت ہے فاطمہ کے مرثیہ پڑھنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ زینب کو کم سے کم 1 سال کے بعد بھائی پہ رونا تو نصیب ہوا، مگر زہرا اگر دن میں باپ کو روتی تھی تو رات کے لیے کہتے تھے، رات میں روتی تھی تو دن میں رونے کے لیے کہتے تھے. انتہا یہ ہو گئی کہ پورا محلہ علی کے دروازے پہ کھڑا ہے اور آ کے کہتا ہے زہرا کے گریے سے ہماری نیندوں میں خلل پڑتا ہے. تو جانتے بی بی نے کیا کہا؟ علی ان سے کہہ دیجئے زہرا بہت دنوں کی مہمان نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے والی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی نے ایک گھر بنایا، کائنات کا پہلا آزا خانہ امیر المومنین کے ہاتھوں سے بنا، جسے بیت الحزن کے نام سے آپ جانتے ہیں. یہ بنا رکھا ہے نا آپ حضرات نے، ایک شبی بنائی ہوئی ہے. بیت الحزن تھا، 4 دیواری تھی، سر پہ چھت نہیں تھی. حسن و حسین کی انگلیاں پکڑا کے زہرا اس عزا خانے میں آتی تھی اور بیٹھ کے روتی تھی. ایک دن زہرا روتی روتی علی کے پاس آئی، آ کہ علی نے پوچھا شہزادی کیا ہوا، کیوں گریہ فرما رہی ہے؟ کہ علی جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. اجرکم اللہ. کون کون سے بی بی کے مصائب ہیں کہ جن مصائب کو ممبروں پہ پڑھا جائے؟ بس سارے مصائب ختم کر رہا ہوں، 2 یا 3 جملے بس. ایک ایک قدم زہرا کا موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہر قدم کے ساتھ زہرا تڑپتی. جناب اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ وفات پیغمبر کے بعد ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ فاطمہ مسکرائی ہو، کبھی نہیں دیکھا. صرف ایک مرتبہ فاطمہ مسکرائی ہے. اسماء سے کہتی ہیں عرب میں جب جنازہ اٹھتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جنازہ عورت کا ہے یا مرد کا ہے. جناب اسماء نے وہ تابوت بنایا جو آج ہمارے یہاں تابوت اٹھتے ہیں. وہ تابوت کو دیکھا، فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے شہزادی کہتی ہے میں نے زندگی بھر پردے کا خیال رکھا، مرنے کے بعد بھی میرا پردہ سلامت رہے. کنیزان زہرا کو جناب زہرا کا سب سے بڑا پیغام ہے مرنے کے بعد تو دنیا کے پردے ہو جاتے ہیں، پردہ کرنا ہے تو زندگی میں پردہ کرو. لبوں پہ مسکراہٹ آئی. علی مسجد میں ہے، امام حسن و حسین دوڑے دوڑے مسجد میں آئے.
آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ ہوا، باپ سمجھ گیا کہ زہرا نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ علی نے مسجد کو چھوڑا، جانے مسجد سے گھر میں آئی، زہرا کو بستر پر لیٹے دیکھا۔ علی نے کہا بنت رسول محمد سے جا کے علی کی شکایت نہ کرنا، علی آپ کی حفاظت نہ کر سکا۔ غسل و کفن دیا جناب زہرا کو۔ سارے مصائب آپ کے سنے ہوئے، سارے مصائب چھوڑ رہا ہوں، بس ایک جملے کے لیے زحمت سخن ہے۔ جنازہ تیار ہوا، ایک وصیت تھی جناب زہرا کی مولا کائنات کو، کہ یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، اسے پیاس بہت لگتی ہے، رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ یا علی میں سرہانے پانی رکھ کے لیٹتی ہوں، جب میرے بچے کو پیاس لگتی ہے میں اپنے حسین کو پانی پلا دیتی ہوں۔ روایات کہتی ہے فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، جنت البقیع میں فاطمہ کی قبر بنی۔ علی کو زہرا کی وصیت تھی کہ یا علی عشاء کے بعد آنا، میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ علی روز آتے تھے، قبر سیدہ پہ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن قرآن کی تلاوت جاری تھی، زہرا کی قبر نے لرزنا شروع کیا۔ ابو تراب نے ہاتھ رکھ کے کہا بنت رسول کیا ہوا؟ زہرا نے کہا یا علی گھر جاؤ، حسین کو پیاس لگی ہے۔ علی دوڑے دوڑے گھر آئے، حسین کو اٹھایا، زانو پہ بٹھایا، ہاتھوں میں جام لیا، لے کربلا کے پیاسے آج بابا پلا رہا ہے، کل کربلا کا میدان ہوگا۔ 3 دن کی بھوک و پیاس، کوئی پانی پلانے والا نہ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی وق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، خدا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما۔ اس مجلس اعزا کے صدقے سے پروردگار جو بھی آنسو ہماری آنکھوں سے نکلے انہیں بارگاہ سیدہ میں بھیج تیری بارگاہ میں دعا ہے، جو بیمار صحت کا بے حاجت برادر میں گزارش کی ہے کہ ایک عزیز کا بچہ بہت بیمار ہے، پریشان ہونے والا ہے، دعا کیجیے پروردگار جناب زہرا کے پہلے ہوئے شکستہ کے صدقے سے اس بچے کو صحت کا بے حاجت مومنین مومنات میں جو بیمار ہے پروردگار دو کو صحت فرما، جو واسطہ محمد و آل محمد ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں کو شفا فرما، ہمیشہ کی طرح تیری بارگاہ میں دعا ہے پروردگار جناب زہرا جن کا تذکرہ کیا ان کی قبر جنت البقیع میں بے سر و سامان بے سائبان، نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی